اللہ نے میرے جسم کی بناوٹ کو بہت تفصیل سے قرآن میں بیان کیا اور مختلف جگہوں پہ بیان کیا اور مختلف انداز میں بیان کیا. خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. یہ ایک انداز ہے. دوسرا انداز ہے الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى. یہ ایک اور انداز سے ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ ایک اور انداز ہے. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. یہ ایک اور انداز ہے. تو اللہ نے میری تخلیق کو جسم کیسے بنا بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن روح کیسے بنائی اس کو کوئی بیان نہیں کیا. اور روح کے بارے میں سناٹا، خاموش. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. ہاں یہ کہہ دیا تم مٹی سے بنے تھے، جب تم 4 مہینے کے ہوئے تھے تو میرا امر تیرے اندر داخل ہوا. آج تک ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیوں حرکت کرنے لگ جاتا ہے. زندگی کس چیز کا نام ہے میڈیکل سائنس نہیں جانتی، اور موت کس چیز، میں میڈیکل بھی پڑھا ہوں، موت کس چیز کا نام ہے میڈیکل نہیں جانتی. 200 جواب میڈیکل سائنس میں لکھے ہوئے ہیں. موت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، اور وہ 200 بنتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں، ایک بھی ٹھیک نہیں. جب وہ زندگی ہی نہیں جانتے تو موت کیسے جانے گی؟ جب وہ ابتدا کو نہیں جانتے تو انتہا کو کیسے جانے گی؟ وہ تو بیچ میں تھوڑی سی شکل دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہمیں اللہ نے بتلا دیا تو میں بتا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اور آپ سارے لا رہے ہیں. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو. روح کیا ہے؟ خاموشی ہے. لیکن اللہ کا امر ہے، اندر ڈالا اور حرکت شروع ہو گئی. علمتک الجلوس فی بطن امک. میں تمہیں ماں کے پیٹ میں بیٹھنا سکھاتا ہوں، کھیلنا سکھاتا ہوں، اور پوری دنیا تیرے لیے آباد کر دیتا ہوں. لم ازل ادبر فیک تدبیرا. مسلسل میری تدبیر تیرے ماں کے پیٹ میں تیرے اندر چلتی رہتی ہے. حتی انفذت ارادتی فیک. اور میرے ارادے تیرے اندر مکمل ہو جاتے ہیں کہ ہاں اسے باہر زندہ لانا ہے، مردہ نہیں لانا، لوتھڑا نہیں لانا، زندہ باہر لانا ہے. تو پھر ثم السبیل یسرا. پھر میں راستہ کھولتا ہوں. پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو پر بچھا کر تمہیں باہر لاتا ہے. لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی. تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، تیرے منہ میں دانت نہیں تو کاٹ سکے، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں تو چل سکے. تو ایسا بے بس ہوتا ہے جب تو اتنا بے بس ہوتا ہے کہ تیرا پیشاب، تیرا پخانہ تیرے اوپر ہی ہوتا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں؟ ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف. تو میں تیری ماں کی چھاتی جو سب سے تیرے قریب وسیلہ اور ذریعہ ہے، میں وہاں دودھ کے 2 چشمے تیرے لیے جاری کرتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے مہیا کرتے ہیں. فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي. کوئی اور بھی ہے یہ سارا کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی اور ہے؟ تیرے رب کے سوا کوئی اور ہے؟ ہاں، صرف اللہ ہمارا معبود ہی نہیں ہے، ہمارا محبوب بھی ہے، میرا بنانے والا ہے. ہم اللہ کو فلسفی انداز میں مانتے ہیں، عاشقانہ انداز میں نہیں مانتے. کیا ہم نے قرآن ایسا پڑھا ہی نہیں کہ جس سے رگ عشق بیدار ہو؟ قرآن فقہی انداز میں پڑھا، مسئلے مسائل کے انداز میں پڑھا. یہ کلام عشق ہے، ایسے تو پڑھا ہی نہیں. کلام عشق کے طور پر پڑھتے تو رگ رگ پھڑک اٹھتی، دل کے تاروں پہ ایک ہی نغمہ بجتا ہے اور وہ قرآن ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نغمہ چھڑتا ہی نہیں ہے. تار ہی ٹوٹ جاتے ہیں. کوئی اور راگ چھیڑو گے دل کے تاروں پر تو وہ تار ہی ٹوٹ جائیں گے. دل کے تاروں پہ صرف قرآن کے نغمے ہیں جو چھڑتے بھی ہیں، جو مچلتے بھی ہیں، جو سارے وجود کو عشق میں ڈبو دیتے ہیں. وَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي. کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟
کوئی ہے جو ایسا کر کے دکھائے؟ پھر وجعلت لک حنانا فی صدر، پہلے میں قرآن پڑھ رہا تھا، اب یہ قرآن نہیں ہے، اب یہ حدیث بتا رہا ہوں۔ وجعلت لک حنانا فی صدر ابویک، میں تیرے دو ہستیاں تیرے لیے بے قرار کرتا ہوں، تیرے ماں باپ کو تیرے لیے پریشان کرتا ہوں۔ لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتا، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتا۔ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد اٹھتا ہے۔ یہ فرق کیسے ہے؟ یہ اوپر سے ہے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، یہ ذاتی نہیں ہوتی، اللہ ڈالتا ہے۔ وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کیا قربان جاؤں، اللہ کیا کیا قصے سناتے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں آ گئے، اب انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا، ساری عورتیں آ کے تھک گئیں، نہیں پیا، تو ان کی بہن نے کہا هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه وهم له ناصحون، ایک گھر والے کا پتہ بتاؤں، ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں وہ اس کو پلا سکتے ہیں؟ کہ بتاؤ۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں صندوق میں ڈالا، دریا میں بہایا، اور انتہائی پریشان کہ اب یہ بچے گا، مرے گا، کدھر جائے گا، کیا حال ہوگا۔ تو ان ساری کیفیتوں کے بعد ماں نے بچے کو دیکھا، تو آپ کا کیا خیال ہے، ماں کے چہرے پر تاثر نہیں آئے گا؟ وہ اپنے ماں ہونا چھپا سکتی؟ کتنے کو بناوٹ کر لے گی، کتنے کو اداکاری کر لے گی۔ باد ان ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکاک ان لم یجر دمعک او جرا کم غر صبرک وابتسامک صاحبا لما رأوا فی الحشا ما لا یرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسمک مخبرا۔ وہ کہتا ہے اگر تو اپنے جذبے چھپا بھی لے تو تیرے دل کے آنے والا تاثر کیسے چھپے گا؟ اگر تو اسے بھی چھپا لے تو تیرے آنسوؤں کا کیا علاج ہے؟ اور اگر تو آنسو بھی چھپا لے تو تیرے وجود کا گھل جانا، ہڈیاں ہڈیاں بن جانا، اس کا کیا علاج ہے؟ تو عشق چھپا نہیں سکتا۔ ماں اپنی ممتا چھپا سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا موسیٰ کو تو ایک دم ماں ہونا کھل کے آنے لگا تھا۔ لولا اربتنا علی قلبہا، میں نے ایک دم موسیٰ کی محبت اس کے دل سے کھینچ کے نکال دی اور اسے اجنبی عورت بنا دیا۔ یوں دیکھ رہے ماں ایسے دیکھتی ہے۔ تو ماں باپ سمجھتے ہیں شاید ہم اپنی طاقت سے اولاد سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہے، اللہ ہے۔ سانپ کی مادہ بھی ماں ہے، انڈے دیتی ہے، بچے بناتی ہے، اور پھر اپنے بچوں کو خود کھانا شروع کر دی کہ اسے بھوک لگتی ہے۔ یہ ایک عجب مادہ ہے جو اپنے بچے خود کھا جاتی ہے اگر بھوک لگے۔ تو سانپ کا بچہ پیدا ہوتا ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ صفت اگر اللہ نے مادہ سانپ میں نہ رکھی ہوتی تو تمہارے سڑکوں پہ بھی سانپ پھر رہے ہوتے۔ وہ جب اسے بھوک لگتی تو اب نہیں کھا جاتی ہے۔ تو ماں ہونے سے محبت نہیں آتی، اللہ محبت ڈالتا ہے۔ لولا اربتنا علی قلبہا، کہ میں نے اس کے دل کو باندھ دیا اور اسے پتھر بنا دیا، اور وہ پتھرائی نظروں سے موسیٰ کو دیکھ رہی، اور فرعون دیکھ رہا تھا، چونکہ فرعون کو شک پڑ چکا تھا، تو ہر آنے والی کے چہرہ وہ پڑھ رہا تھا کہ جو ماں ہوگی وہ پتہ چل جائے گا۔ تو ماں کا پتہ چلنے کو تھا کہ اللہ نے کھینچ کے رکھ دیا، محبت نکال کے وہ پھینک دی۔ پھر اللہ کہتا ہے فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحْدٌ غَيْرِي، کوئی اور ہے تیری محبت پیدا کر سکے؟ نہ تیرے پیشاب دھونا، تیرے پخانے اٹھانا کوئی آسان کام تھا؟ کیوں اٹھائے، کیوں دھوئے پیشاب، کیوں لے کر پھرے ڈاکٹروں کی طرف، کیوں بھاگے پھرے، کیوں منتیں مانگی، کیوں مرادیں مانگی، کیوں دعائیں مانگی، کیوں بیت اللہ کے پردے پکڑے؟ کہ اللہ نے کہا میں کرتا ہوں، میرے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اس اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تو بھی تو کچھ کر، کہ تو میری مان کے چل۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔
ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.